بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں 24واں جز 24 فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے وہاں سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہیں ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اب اللہ رب العالمین یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جو بھی نہ سچائی جب لے کر آیا اور اس کو سچ مان لیا تو وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ تو کیا سچائی ہے؟ کیا ایسی بڑی سچائی کو مان لینے سے اللہ اتنا بڑا اجر دے رہا ہے کہ اللہ کے پاس عند ربہم آ رہا ہے کہ کیا ہے؟ یہ حق کو مان لینا۔ اس قرآن کو ہم نے مان لیا تو اس قرآن کی روح سے جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں اس کو ہم نے حق سمجھا، اس کو مان لیا۔ تو اللہ کرے ایسے لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا، کیا ہوگا کہ انہیں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ خواہش کریں گے۔ تو اب وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا عند ربہم کے معنی یہ ہیں کہ جنت میں پہنچنے سے نہیں، انسان مرا نہیں کہ وہ رب کے پاس پہنچا۔ تو پھر یہاں سے یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے نہیں بلکہ مرنے کے وقت سے دخول تک کے زمانے میں مومن صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ رہے گا کہ وہ عذاب برزخ سے، روز قیامت کی سختیوں سے، حساب کی سخت گیری سے، میدان کی حشر کی رسوائی سے، اپنی کوتاہیوں سے اور قصوروں پر مواخذہ سے یعنی حساب سے لازماً بچنا چاہے گا، اور اللہ جل شانہ اس کی ساری خواہشات پوری کریں گے۔ اب کوئی ایسا ہے جو بولے گا کہ میں صراط مستقیم پہ اپنی ہی اس سے چلنے والا ہوں؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ تو اس وقت ہماری خواہش ہوگی نا کہ اللہ میں اسپیڈ سے نکل جاؤں یہاں سے، تو اللہ نکالے گا، کیوں اللہ نے ابھی وعدہ کر دیا ہے قرآن میں، اور ہم مانتے ہیں اللہ تیرا ہر وعدہ سچا اور برحق ہے۔ اسی طرح سے جب ہمارے اعمال جو ہیں ہلکے پڑنے لگیں گے ہمارے پلڑے میں، تو اللہ کوئی ہماری ایسی نیکی کو، کوئی جیسے آپ نے ایک نیکی یہ سن لیں، کسی نے کسی کے عیب کے پر پردہ ڈالا تو اللہ اس کا پردہ رکھے گا، پھر اللہ اس کے کان میں بولے گا کہ دیکھو میں نے اس لیے اسے رکھا ہے، تو وہ کام کریں۔ اگر اس کو حق مانیں گے تبھی اس کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے برے اعمال کو اللہ ساکت کر دے گا، یعنی وہ نکال دے گا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ میں نے کہا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ عفو کے معنی یہ ہوتے ہیں، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا تو آپ کو کٹ کر دیا گیا، جب کٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد میں لکھا کہ چلو یہ گناہ کی اس میں نہیں ہے، پر کٹ ہے تو دکھائی دے رہا ہے نا، پڑھائی دے رہا ہے نا کہ ہاں یہ گناہ تھا۔ اور عفو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو نہ کٹ لگا کے اور پھر وہاں پہ نیکی رکھ دے گا، اور اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اللہ کے رسی کو مضبوطی سے، اب اللہ کے پاس ڈائریکٹ پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ کلام اللہ سے آپ جڑ جائیں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وہی اللہ ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے تو نیند کی غور فکر تو کوئی کی نہیں ہے، ہم نے تو نیند کے بارے میں کیا سوچا ہوا، بھائی میرا بیڈ روم ایسا ہو، میرا اے سی ایسا ہو، میری بلینکٹ ایسی ہو، اور میرا یہ ہو، پردے ایسے ہوں کہ دھوپ نہ آئے، ڈسٹربنس نہ ہو۔ ٹھیک ہے وہ چیز ضروری ہے، لیکن آپ نے غور کیا ہے کبھی اس پہ کہ اللہ کتنی بڑی نشانیاں روز آپ کو سلا کے یاد دلاتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ کو مت بھولنا، لیکن ہم نے تو اس کو غور ہی نہیں کیا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت بڑی بہن ہے، نیند چھوٹی بہن ہے۔ نیند کیا ہے؟ وہ ایک طرح سے موت کی چھوٹی بہن ہے۔ تو اللہ یہاں پہ یاد دلا رہا ہے، تو کب نیکسٹ ٹائم جب دعا پڑھیں گے نا، نیند کے سوتے ٹائم دعا پڑھتے ہیں تو پڑھا کریں،
اٹھتے ٹائم کیا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، یعنی احیانا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو نے پھر سے ہمیں زندہ کیا ہے، تو وہ یاد کریں تو پہنچیں گے اللہ تک انشاءاللہ۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں جب سب گر کر مر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے، پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو لوگ بھی کچھ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ یہ سورہ زمر ہے، زمر کے معنی ہوتے ہیں گروہ در گروہ، تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جن کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے مگر کاش۔ تو اللہ اس لفظ سے بچائے کہ عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ یہاں کبر کی وجہ سے جھٹلایا تھا نا دنیا میں، تو اب بھگتو۔ اب اس کے بعد برعکس اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، ان کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اور دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گی، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کا فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ تو الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت ہلکی ہے، زبان پہ بہت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں، جس کا ہمیشہ رکھیں، اور جب اللہ کی بڑائی اور کبریائی قرآن کرے تو فوراً اس وقت یہ کہیں سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ مومن کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی اللہ کی صفت کو اور توبہ قبول کرنے والے کو دیکھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں، کہ زبردست یعنی غالب ہے سب پر، اس کا جو فیصلہ بھی کسی کے حق میں ہو نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ نے کسی کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اس کو عزت دینی ہے تو اس کو عزت ملنی ہے، تمام دنیا الٹی لٹک جائے کچھ نہیں بگڑے گا، اس کو عزت مل کے رہے گی، کوئی اس سے لڑ کر جیت نہیں سکتا اور نہ کوئی اس کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وہ قیاس گمان اور بولتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی اور جاسوسی پہ نہیں نعوذ باللہ انحصار کرتا ہے، وہ براہ راست سب کا علم رکھتا ہے۔ اس کا براہ راست علم یہ سوچے کہ ہماری جو آنکھ جو چونٹی کو بہت معمولی سمجھتی ہے، اس چونٹی کی خوراک سے لے کے اس کی زندگی سے لے کے اس کی سروائیول سے لے کے وہ ہر چیز کا کیئر ٹیکر ہے، اور ڈائریکٹلی اس کے کانٹیکٹ میں وہ چونٹی اپنے رب کے کانٹیکٹ میں ہے۔ مگر ہماری آنکھ چونٹی سے کم تو چیز دیکھ نہیں سکتی ہے۔ دنیا میں تو ایسی کتنے جرمز ہیں، بلکہ جو کرونا وائرس ہے وہ بھی تو لائیو ہے نا، جس کو ہم دیکھ پاتے ہیں کیا؟ وہ تو ڈیٹیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ ہر چیز کو واقف ہے، وہ علم رکھتا ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے دیتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہونا ہے اور کیا نقصان ہونا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ گناہ کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے،
تو ہم لوگوں کو کیا ہونا چاہیے؟ یہ امید اور ترغیب دلانے والی صفت ہے جو اس غرض سے بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اب تک سرکشی کرتے رہیں وہ مایوس نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو اب دروازے بند ہو گئے. آپ کو کب تک دروازے آپ کے توبہ کے کھلے ہیں؟ جب تک آپ نے موت کو نہ دیکھ لیا. تو کوئی انسان جو ہے اس کی عمر تھی 85 سال یا سمجھ لیے 65 سال تھی، اب اس کو اللہ نے ہدایت ہی دی 60 سال کی عمر میں، تو اب یہ نہیں بول سکتا ارے وہ تو جہنمی ہے. بس لو بڑے میاں تو کیا کیے، جب آپ قبر میں پاؤں لٹکا لیے تب آپ چلے ہیں ایمان لانے. آپ یہ سب کہیں نا، آپ کو اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، آپ کو اپنی نجات کے لیے کام کرنا ہے. لیکن بڑے میاں نے اگر 60 سال میں کیا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے توبہ قبول کی. اب وہ 5 سال اس نے اتنے بہترین گزارے کہ ہماری 65 سے ان کے بہتر ہو جائیں گے وہ 5. تو یہ اللہ ہے، یہ توبہ قبول کرنے والا التواب ہے وہ. اب دیکھیے شیطان کیا کرتا ہے، اس لیے آپ کو پتا ہے خودکشی حرام ہے، کیونکہ خودکشی جب بندہ کرتا ہے تو پتا شیطان خودکشی کرواتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اس کو مایوسی دلاتا ہے، کیونکہ شیطان خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تھا تو وہ انسان میں مایوسی ڈلواتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تمہارا ایک ہی طریقہ ہے، تم خودکشی کر لو. اور خودکشی حرام ہے. جس نے گر کر مرا، مطلب اوپر سے چھت پہ سے کود کے مرا، تو قیامت تک وہ ویسے ہی مرتا رہے گا، اس کو وہی موت اللہ قیامت تک دے گا. کوئی جل کے مرا تو اس کی موت قیامت تک جل جل کے مرنے لکھی ہے، نعوذ باللہ. کیوں یہ مایوسی کفر ہے؟ اب دیکھیں وہ شیطان نے اس کو یہ دلایا کہ تمہارا کوئی مسئلہ حل ہونا ہی نہیں ہے، تم بس خودکشی کر لو. وہ جب کر لیتا ہے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ اس کا تو میں نے کیا کیا، جہنم میں ٹھکانہ بنا دیا، اب مطمئن ہو گیا وہ. لیکن جب تک وہ مرے گا نہیں، ہو سکتا ہے نا کہ شیطان نے محنت کی 50 میں جیسے بتایا 60 سال کی عمر میں اس نے قبول کر لیا اسلام، اس نے 60 سال شیطان نے اس کو بہکایا، لیکن اس کے ایک دن اس کو اچانک یہ آیا کہ میں اپنا توبہ کر رہا ہوں. اب 5 سال میں اللہ اس کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا. اس کی سارے 60 سال کی محنت پہ پانی پھر گیا. سمجھ رہے بات کو؟ اور ایک بات اور یاد رکھ لیے، شیطان نے جب اللہ سے مانگی تھی مہلت تو اس نے کہا تھا اللہ تو مجھے مہلت دے، میں قیامت کے دن تک کی مجھے مہلت دے. اللہ نے اسے دی. اللہ نے کہا تو جو کر سکتا ہے کر لے، لیکن میرے نیک بندے تیرے اس بہکاوے میں نہیں آئیں گے. مگر اس طرف آدم علیہ السلام نے کچھ مانگا ہی نہیں، اور اس نے کیا مانگا کہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم تجھے مہلت دے. تو اللہ نے کہا لے تجھے مہلت ہے. آدم علیہ السلام نے کچھ نہیں مانگا، پھر بھی اللہ رب العالمین پلٹ کے آدم کی طرف دیکھتا اور کہتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، بنی آدم میں سے کوئی زمین سے لے کے آسمان تک کا گناہ کرے گا، لیکن جب میرے پاس پلٹ کے آئے گا تو مجھے التواب پائے گا. یہ بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں. اپنے رب کو پہچان لیجئے، اس سے توبہ کریے، رجوع کریے، خالص توبہ کریے، نصیحت والی توبہ قبول کریے انشاءاللہ. چوتھی صفت ہے کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی نے اتنا فری آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ جب چاہیں اپنا ریکارڈ کلیئر کر لیں، اس کے باوجود آپ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر جب اس کی پکڑ ہوگی تو اس قدر سخت ہوگی کہ کسی کی آپ پکڑ کیا پکڑے گی، اور کبھی وہ چھوٹ نہیں سکتا وہ. اللہ محفظنا. پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ صاحب فضل ہے، یعنی کشادہ ہے، دست اس کا جو ہاتھ ہے بہت کشادہ ہے، وہ غنی ہے، فیاض ہے، تمام مخلوقات پر اس کی نعمتوں کے، اس کے احسانات کی ہمہ گیر بارش ہر آن ہو رہی ہے. اب دیکھیے یہ فضل جو ہے اتنا فضل کوئی نہیں کر سکتا. ایک روایت ہے، یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے، یہ جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے بات. وہ اس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی امتی تو تھے نہیں، تو وہ بہت محنت کرتے تھے کہ لوگوں کو دین بتا دیں. تو ایک صاحب آئے اور وہ ضرورت مند تھے. آپ کو میں نے بتایا کہ اس وقت تو ہوٹل اور ریسٹورینٹ ہوتے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مسافر ہیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، لیکن آپ میرے دین کو سنیں. اور پھر ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ دین کو پہچان جائے اور مسلم ہو جائے. تو وہ آدمی ان کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر سمجھ جاتا ہے یہ میرے کھانے کی قیمت ہے. تو کہہ رہے کہ آپ کی قیمت جو کھانے کی بہت زیادہ ہے، اس کو تم میرے دین کو خرید رہے، میں نہیں کھانا کھاؤں گا، میں چلا جاتا ہوں. تو ابراہیم السلام بڑے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے کہ مطلب وہ کسی حال نہیں سننے کو تیار ہے. اوپر سے آواز آتی ہے، اللہ کہتا ہے ابراہیم میں نے اس بندے کو اتنے سال کھلایا، میں نے اس کو نہیں پوچھا کون اس کا رب ہے، کون اس کا دین، اس کو میں دیتا رہا. تو نے کیسے ایک وقت کا کھانے کی تیرے پر وہ اختیار آیا اور تو نے پوچھ لیا؟ تو ابراہیم السلام کو سخت شرمندگی ہوئی. وہ دوڑتے ہوئے گئے اور اس کو معافی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ جیسے تم ضرورت مند تھے اس سے زیادہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے معاف کر دو، کیونکہ میرے رب نے یہ کہا ہے بات. تب وہ روایتوں میں آتا ہے، پتہ نہیں واللہ عالم، کہہ رہے کہ بس وہی ایک شاید ان کا وہ تھا امتی تھا، اس نے شاید دین کو قبول کیا. اب دیکھیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تو یہ اللہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی کیا ہے، وہ صاحب فضل ہے. وہ کوئی مانے نہ مانی کافر دہریے یہ جو ان کی صحت اتنی اچھی ہے، یہ کھا پی رہے ہیں، تو اس کا رب کا فضل ہی ہے نا کہ دے رہا ہے ان کو.
اب دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے اپنے بارے میں کہ عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے تو ان کے لیے کون دعا کر رہا تھا؟ وہ۔ ہم دیکھیے پریشان ہیں، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے کون دعا کرے گا؟ جو حاملین عرش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے، عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا۔ اے ہمارے رب، داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے والدین اور ان کے ازواج اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ اب ہم یہ فرش والے لوگ عرش والوں کے قریب ہو جاتے ہیں، صرف راستہ ایک ہے، مان لیں میری بات، اس رسی کو پکڑ لیں۔ اور آپ کے لیے دعا کون کرے گا؟ کوئی آپ کے پیرنٹس کریں یا نہ کریں، رشتہ دار کریں یا نہ کریں، کسی کے پیرنٹس زندہ ہو یا نہ ہو، والدین حیات سے ہو نہ ہو، لیکن وہ سب کے لیے کیا ہوگا کہ اگر آپ نے یہ رسی کو پکڑ لیا، اللہ کے ماننے والے بندے ہو گئے، خوب توبہ کر کے آگے اللہ کی طرف، تو حاملین عرش آپ کی اور ہمارے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے بولتے ہیں نا کہ یہ جو عرشیوں کو فرشیوں کے ساتھ ملا کر ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا گیا، اس تعلق کی وجہ سے عرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کو زمین پر بسنے والے ان خاکی انسانوں سے دلچسپی پیدا ہوئی جو انہی کی طرح اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ رشتے کی مضبوطی کی سمجھنے کے لیے، میرے اور آپ کے دل کو سمجھنے کے لیے ایک لگائیے اندازہ کہ سیریا میں کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے، ہمارا آپ کا دل دکھتا ہے یا نہیں دکھتا ہے؟ نہ ہمارا کلر ایک، نہ ہماری زبان ایک، نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ جانا، پر خبر سنتے ہی دل میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ بتائیں۔ تو یہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کا، اس رشتے کو مضبوط کریں۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے، ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا، میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص، دیکھیے مومنون، یہ مومن سورہ ہے، اس میں بھی شخص کی بات ہو رہی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا چھپائے ہوا تھا ایمان، بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہو اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر نازل آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے؟ کتنی بہترین بات اس شخص نے کہی تھی جو اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا۔ تو یہ دیکھیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایمان والے نہیں، لیکن وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہجرت کے وقت بھی جو لوگ ہجرت کر لیے تھے، جو مجبوری میں نہیں کر پا رہے تھے، اسی لیے فتح کے مکہ کے وقت اللہ کے رسول کو یہ ہدایت تھی کہ خاموشی سے اٹیک کریں تاکہ جو وہاں پہ ایمان لائے والے ہیں وہ ان محفوظ رہیں۔ تو اللہ جو ہے تمام دل جس پہ اللہ کا نور، اللہ کا ایمان، اللہ کی یاد ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب اللہ یہاں پہ دیکھیں، ایک بات میں لینا چاہ رہی تھی کہ وہ فرعون کیا کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈال، یعنی تمہارا جو یہ آستھا پہ خطرہ ہو گیا تھا، ان کے دھرم کو خطرہ ہو گیا تھا۔ کیا تھا ان کا وہ اس وقت کا جو ان کا دین کیا تھا؟ وہ یہی تھا نا کہ جو فرعون نے قانون بنائے تھے وہی تھا، وہ جو مرضی بنا لے، معیشت کے بنا لے، معاشرات کے بنا لے، سوشل ریفارمز۔ اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، بیٹے کو قتل کرنا ہے، حالانکہ اپنے آپ میں کتنا بڑا وہ ظلم تھا، لیکن کوئی انسان کھڑا نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اس نے معیشت پہ یہ رکھا تھا کہ سارے جو مصر والے تو مصری لوگ تھے، وہ لوگوں کے پاس سب کچھ موجود ہو اور بنی اسرائیل کو کچھ نہ ملے۔ تو یہ کس طرح سے ہے؟ یہ بندر بانٹ کون کر رہا ہے؟ یہ کر رہے تھے۔ تو اس کو خطرہ کیا تھا کہ میرا اقتدار خالی ہو جائے گا۔ اگر موسیٰ کی بات مان لی، میں نے مان لی، سب نے مان لی، تو اب موسیٰ لائے کیا بات ہے؟ بھائی موسیٰ کی بات تو وہی جو توریت میں ہے۔ تو توریت میں کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، پھر غریبوں کا حق دو، اس کے جائز رشتہ داروں کا حق دو، جو جائز لوگ ہیں ان کی اپنی چیز ان کو پہنچے۔
تو پھر فرعون کا تو بستر گول ہونا ہی تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ بتایا کہ پبلک مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے لیے، یعنی لا اینڈ آرڈر کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو وہ چاہتا تھا کہ ہمارے اس میں ٹیررزم نہ پھیلے، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اور یہ نہیں کہے گا کہ مجھے میرا اقتدار بچانا ہے، وہ تو پبلک انٹرسٹ دکھایا جاتا نا کہ بھائی پبلک انٹرسٹ میں اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، یہ پبلک کا نقصان ہو جائے گا. تو آج بھی جو کام جو کہا جائے نا کہ یہ پبلک کے انٹرسٹ میں ہے، یہ پبلک کی ہیلتھ کے انٹرسٹ میں ہے، تو سب سے پہلے کوشچن مارک لگا دیں. وہ کبھی کوئی آپ کی انٹرسٹ کی بات نہیں کرے گا. جب کوئی انٹرسٹ کی بات کرتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول ہے اور اس کے ماننے والے لوگ آپ کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. باقی ہر آدمی انسانیت کے خلاف کی کام کرتا ہے. آگے اللہ کہہ رہا ہے یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لازمن کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب وہ گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کی ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی. بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی رہو. کتنی بار آیا آج تسبیح تسبیح تسبیح؟ تو ہم نے آج بہت زیادہ تسبیح اللہ کی کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو جب آپ ایک بات اور بھی سن لیں کہ جب آپ قیام میں کھڑے ہوں، جیسے میں نے بتایا نا کہ ہم دعا مانگتے کیا ہے کہ اللہ ہمارے قیام کے ہمارے سیام کو قبول کرے. تو جب ہم قیام کریں گے، لمبے لمبے قیام کریں گے، تو جب ہم رکوع اور سجود بھی کریں تو اس میں ہم خوب اللہ کی تسبیح کریں. ٹھیک ہے. وہ 3 بار یا 5 بار جو ہم کرتے ہیں وہ نہ کر کے ایکسٹرا اور کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پہ فرما رہا ہے کہ یقین جانو کہ ہم نے اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں، لازمن کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب وہ گواہ کھڑے ہوں گے. تو اس دنیا میں آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاں مگر یہاں پہ تو دیکھو جتنے اللہ والے ہیں سب پسے جا رہے ہیں یہ وہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پورا دین کا کام نہیں کیا، پوری طرح سے نہیں کیا. تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ انڈیویجولی طور سے کیا تو وہ تھوڑے سے بہت آپ کی جو آنکھ پہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کمزور ہیں، بیچارے ہیں، تو ایکچولی بیچارے نہیں ہوتے، ان کا کام تو ہو گیا، وہ تو کامیاب ہو گئے. لیکن ایز این دین ایز این ہول غالب آنا پوری دنیا میں، تو جب جتنے لوگ اس کی کوشش کریں گے تبھی تو وہ آئے گا نا، ایک کے آنے سے تو نہیں آئے گا. تو وہ بات آپ ذہن میں رکھیں. لیکن جو بھی اس کو مانے گا اور اس کے لیے کام کرے گا، تو اللہ نے کہا کہ اس کو لازماً اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ کرتا ہے. اس کی اگر آپ کو سمجھنا ہے بات، تو آج کے ترقی یافتہ دور میں آپ اتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، سپر پاور ہونے کے ساتھ، ہر قسم کا ملٹری وہ ہونے کے ساتھ، لیکن امریکہ نے منہ کی کھائی نا افغانستان میں. وہ مٹھی بھر لوگ، وہ چند لوگ، جو چند ہزار لوگ، مگر ان کا استقلال، ان کا عزم، اللہ کے پر یقین انہوں نے ثابت کر دیا، پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ کی مدد کے ساتھ انہوں نے کھڑے رہے اور اللہ نے ان کو فتح یاب کیا. اسی طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اس روز بھی ہم ان کی مدد کریں گے جب وہ گواہ کھڑے کیے جائیں گے. تو گواہ کھڑے ہونے کے ٹائم پہ کیا ہوگا؟ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جب آخرت میں جب ہوگا، تو بولتے ہیں اس میں اس وقت جو ہے حساب کتاب کے ٹائم پہ بھی اللہ لازماً ان کی مدد کرے گا. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ نا پس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو. ایک تو صبر کرنا، ہاں اب کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، پھر بھی کہا جا رہا ہے، تو ہم اور آپ کو کتنا کرنا ہے. اس کے علاوہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اس بات پہ ایک دم یقین آنکھ بند کر کے کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے قصور کی معافی چاہو. اب میں نے توبہ کا جو لیا تھا، اب یہ سوچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے بولتے نا 70 بار کہیں آیا، کہیں آیا 100 بار وہ استغفار کرتے تھے. تو آج سے انشاءاللہ یہ آپ کے روز کے اس میں آ جانا چاہیے کہ کم از کم 100 بار استغفار کریں، تبھی آپ سوئیں. 24 گھنٹہ گزرنے نہ پائے کہ جب تک آپ، اور خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرنے کی ضرورت نہیں، یا گال پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. دل سے توبہ کریں. جو آپ نے غلط کیا، اپنے پہلے انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہم نے اپنی طرف دیکھنا ہے اور ہم نے اپنی گناہوں کی طرف آ کے سوچ کے پھر استغفر اللہ پڑھنی کہ اللہ میں نے سچے دل سے اب توبہ کی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کہنے والا خود بہت محتاج ہے. اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو، ہمارے صبر میں بہت اضافہ کرے، اور اللہ رب العالمین اس میں بہت خیر و برکت ڈالے.
تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ ربی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ۔ آج ایسا لگ رہا ہے کہ پوری آخری وقت راتوں کی جو ہماری تیاری اللہ کروا رہا ہے نا۔ تو اب انشاءاللہ اللہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، پہلے تو توبہ کریں، ہے نا، صبر کریں، پھر توبہ کریں، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دعا کریں۔ کہ دعا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو گھمنڈ میں آ کے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو لوگ دعا نہیں مانگتے وہ سوچ لیں کہ آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں کہ آپ جہاں پہ 4-5 مرتبہ مانگیں تو پھر وہ آپ کی عزت کرے گا، نہیں، پھر وہ آپ کا لیبل لگ جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، ارے یار جب دیکھو تو مانگنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ انفیکٹ یہاں تک کہ والدین کو بھی جو اپنا سب سے بولتے ہیں نا کہ مالدار اور طاقتور لوگ ہوتے وہی پسند آتے ہیں۔ جو غریب رہے گا تو ان کو یہ رہتا ہے کہ ارے اس کی پریشانی تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم سب انسان ہیں نا، بہرحال ہماری اپنی بشری کمزوریاں ہیں، تو یہ ہم جملے کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ جو نہیں مجھ سے مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کو حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے دروازے پہ آیا ہو، مانگا ہو اور اسے خالی ہاتھ لوٹائے۔ اس کی شان ہی نہیں کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے، ٹھیک ہے۔ تو دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھے کہ وہ اس ہستی سے مانگنا چاہیے جس کی طاقت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو جو ہم نے بھی اللہ کی صفت ابھی پڑھے تھے نا، العزیز کی، تو اللہ ہے ہمارا رب، وہ کیا کرتا ہے، ہماری تب آواز سنتا ہے جب ہم خلوت کی تنہائیوں میں ہوں، یا ہم نے زور سے اجتماعی دعاؤں میں مانگی ہوں، یا چپکے پکارے ہوں، یا دل میں پکارے ہوں، یا ہاسپٹل میں پکارا ہو، یا بازار میں پکارا ہو، یا سفر میں پکارا ہو، یا پانی کے سفر میں پکارا ہو، یا ہوائی جہاز کے سفر میں پکارا ہو۔ کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے۔ اللہ سے مانگیے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ اس میں سمجھ لینا چاہیے کہ پوری کائنات میں ایسا کوئی نہیں جو دعائیں ہر جگہ سن لے، ان پر قبولیت، عدم قبولیت کی صورت میں اس کو کارروائی کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ پہلی بات تو وہ سن ہی نہیں سکتا ہے۔ اب سن لیں، اگر کوئی انسان کے پاس چلا بھی گیا تو اتنی ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو کیوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے مانگنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص درخواست ان کو لکھ کے دے دے۔ یعنی آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ یہ ٹائم دیا گیا ہے کہ جو اہل حکم ہے وہ اس وقت آپ کی بات سنیں گے، لیکن آپ اہل حکم کو چھوڑ کے ان کے دربان کو، ان کے ڈرائیور کو، ان کے چپراسی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو پھل فروٹ بیچ رہے ہیں، ان کو کیڈبریز بھیج رہے ہیں کہ کچھ میٹھا ہو جائے تو ان کا موڈ بن جائے تو یہ کچھ کر دیں، یا پھر آپ نے کیا کر رہے ہیں، ان کے ہی ڈنڈوت لگا رہے ہیں، اور وہ خواہ میں پھولے چلا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں کل ہو جائے گا، میں بات کرتا ہوں، اب احسان بھی چاہتا آ رہا ہے۔ تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ جبکہ سامنے اتنے بڑے بورڈ لکھ دیا ہے۔ اچھا آپ پڑھ نہیں سکتے ہو تو دیکھ تو سکتے ہو کہ لوگ آ رہے ہیں، اپنا کام کروا رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، سن تو سکتے ہو۔ تو یہی ہمارا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم سننے کو تیار نہیں، اور اللہ بتا رہا ہے، مثالیں دے چکا ہے، لیکن ہم دیکھنے کو تیار نہیں۔ تو مانگیں کس سے؟ صرف اللہ سے۔ اور تیسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ دعا کے تعلق سے پھر میں نے جیسے بتایا تھا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے نا اللہ سے دعا مانگنے کا یہ مطلب ہوتا ہے جس یقین کے ساتھ مانگے کہ دعا جو ہے نا 3 کیٹیگری میں ہوتی ہے، 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے اللہ۔ یا تو اس کی وہ دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، یعنی سب سے منیمم جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ مانگا اور آپ کو مل گیا، وہ منیمم ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی آفت اسی لیول کی آئی ہوتی ہے تو وہ آپ سے دور کر دی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں بڑی ہے، کیونکہ آفت آ کے جو ڈیمیج کرتی تو آپ کو پتہ ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، تو اللہ نے وہ ایک بڑی مصیبت سے آپ کو بچایا۔ اور تیسری جو سب سے بیسٹ ہے وہ کیا ہے کہ جو دعا مانگتے رہیں، اور جتنا نہ مانگے نا تو میں تو بولتی ہوں اور سجدہ شکر کریں اور اللہ کا شکر کریں، اللہ نے میرے لیے وہاں کے لیے رکھ دیا، الحمدللہ۔ تو اللہ جب مجھے وہاں دے گا تب کس شان سے دے گا وہ تو بس بندہ جانے گا اور اللہ جانے گا انشاءاللہ، صحیح ہے نا۔ تو اپنی جتنی دعائیں نہیں قبول ہوئی نا اس کے لیے آج جا کے خاص سجدہ شکر کریے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے نہیں قبول کی، مجھے پتا ہے میرا رب میرے لیے بہتر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اپنے لیے رکھیں، اور جب دعا قبول ہو جائے تب کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ تب جیسے ہی دعا قبول ہو نا جلدی سے کوئی دعا اور مانگ لیں، ٹھیک ہے، اللہ یہ قبول کر لیں، اب کیا ہوگا، مجھے یہ بھی چاہیے، کیونکہ اپنے رب سے مانگے، اللہ دیتا ہے، اور اس نیت سے مانگے کہ وہ اللہ ضرور قبول۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ ہمارا رب، بس، اور کون؟ پھر کیا اس زمین میں چلے پھرے نہیں،
کہ ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، پھر اسی چیز کے پھیرے میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اب دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو زمین میں چلے پھرے نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چلنا پھرنا چاہیے، یسیرو، تو یہ چلنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے یہ نعمت جس کو نوازے، بڑا احسان ہے رب العالمین کا۔ میں نے دیکھا سفر سے جو آپ کی عقل کھلتی ہے، جو آپ کی حکمت کے دروازے کھلتے، وہ بالکل مختلف ہے، وہ چیز آ نہیں سکتی کہیں اور سے۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں ان کا انجام جو پہلے گزر چکے ہیں، ان کے آثار کتنے چھوڑ کر گئے۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ جب میں لاسٹ ایئر جب ہم بیت المقدس گئے تھے تو وہاں پہ تمام انبیاء کا جو ہے نا مقام، اور وہ وہیں گزرے تھے، تو سارے الحمدللہ وہ دیکھنے کو ملا۔ لیکن وہاں پہ وہ 2-3 چیز یہ بھی ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، جیسے پیٹراز، یعنی وہ جو عاد اور سمود والے جو ستون بنائے وہ دیکھنے کو ملا۔ تو وہ تو اللہ کا شکر ہے ہمیں سمجھتی تو ہم دور سے ہی دیکھیں، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے آج بھی $250 $300 دے کے آپ کو دیکھنے کی، مطلب وہ جاتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے کہ اس کو ٹورزم بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آثار تم یہی دیکھ کے لگ رہا تھا کہ دیکھو اس کو اتنی بڑی بڑی طاقت تھی، فنا ہو گئی، کچھ نہیں رہے، تو ہم اور آپ کیا ہے؟ اور پھر اس کو دیکھنے کے بعد اہل ایمان کی اس میں یہ آتا ہے کہ رہ جائے گا تو بس کیا، اللہ باقی من کل فانی۔ پھر وہ جو ڈیڈ سی ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ٹورزم، تو اللہ رب العالمین بولتا ہے کہ بصیرت والی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور پھر بولتے اتنے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ کہیں کوئی بچا کیا؟ اب ہم آتے ہیں حامیم سجدہ کی طرف۔ دیکھیں یہ اللہ کہہ رہا ہے حامیم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہے۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا۔ اب اللہ رب العالمین، جیسے میں نے آپ کو ایک بار اور کہا تھا کہ جہاں بھی حامیم کی بات آتا تو اللہ اپنی کتاب کا ذکر کرتا، سوائے 2 جگہ، سورۃ الروم میں اور عنکبوت میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ عربی زبان کا قرآن، اور اس کو خوب کھول کھول کر بیان کر دیا۔ تو اجمی جو لوگ جیسے ہم جیسے لوگ یہ بھی نہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کو اتنا واضح کر دیا ہوا ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور عربیوں کا تو کیا کہنا، اور ان کی حساب کا بھی کیا بات ہے کہ وہ ان کی زبان میں نازل کیا گیا تھا، سوچیں ان سے کیسا پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیرے لائے جائیں گے، ان کے اگلے پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، پھر جب وہاں وہ پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اس خدا نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس جا رہے ہو۔ تم نے کبھی خیال نہ کیا تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان اپنے جسم کو پالنے کے لیے، جیسے میں نے جب رمضان قرآن اور تقویٰ میں لیا تھا، یہ جسم کی پرورش کے لیے، اس کی آسائش کے لیے، اس کے لکشری کے لیے 11 مہینے کام کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے رمضان میں چینج کیا گیا پروگرام، تاکہ ہم اپنے روحانی اس پہ طاقت پہ آئیں۔ لیکن یہاں پہ جب بتا رہے کہ جب یہ لوگ اتنے کافر لوگ اور یہ جو بدبخت لوگ، جو جھٹلانے والے لوگ، جو سن کے نہیں دینے والے لوگ، ان کی اپنی کھالیں کیا کریں گی؟ گواہی دیں گی۔ اب سوچیں نا، جو کریم لگائی گئی تھی، اب جن کے پاس جتنا زیادہ ان کی حیثیت اور مرتبے ہیں اس کے حساب سے کریمیں الگ الگ ہیں، ہے نا؟ نہیں تو پھر 10 روپے والی بھی کریم میں بھی کام چل رہا ہے، 5000 والی کریم بھی لگا رہے ہیں، اور وہ ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے کبھی بڑھاپا آنے ہی نہیں ہے،
پر جو چیز اللہ نے کہہ دی وہ تو ہو کے رہے گی. پر جب وہ کریم لگا رہے ہوتے ہیں, وہ لوشن لگا رہے ہوتے ہیں, تو جو پال پوس رہے ہیں اس کو, یہ حرام کی خوراک سے اگر پل رہا ہے تو یہی چمڑی جا کے کیا کرے گی, آپ کے خلاف گواہی دے گی. سمجھتے ہیں ہم جیسے لوگوں کا مقام کیا ہے یہاں سے عبرت لینے کا. اس وقت جب آپ نیکسٹ ٹائم اپنی چمڑی کا خیال رکھیں, یا اپنی جسم کا خیال رکھیں, یا اپنی کان کا اور آنکھ کا, جو اللہ بتا رہا ہے نا کہ تمہیں کان اور آنکھ دیا, ہم تو اپنی سجاوٹ میں جو لگے رہتے ہیں, تو اس وقت ضرور سوچیے گا کہ یہ حرام ہے یا حلال, یہ جائز ہے یا ناجائز, یہ کہاں پہنچے گا. آج تو یہاں پہ تیل تلنے کا ایک چھینٹا پڑ جاتا تو بلبلا اٹھتے ہیں ہم. کوئی پکڑے گا آپ کو اور دیکھے کہ بڑے نہیں مجھے کچھ نہیں ہونا ہے, ہوگا ایسا, اور یہ کھا لے گواہی دیں گے. اللہم حافظنا, اللہ ہم فرما بردار آج اس دنیا میں بن جائیں تو کل ہماری اعضاء جو ہے نا, نعوذ باللہ, ایک تو پہلی بات وہ نوبت نہیں آئے گی, لیکن سب جب ہم سجدے میں گریں گے تو ہماری کھال وغیرہ سب گواہی دیں گی نا کہ ہم نے فرما برداری کی تھی انشاءاللہ. پھر جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس پر ثابت قدم رہے, یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ ڈرو نہ, غم کرو, خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا, ہر چیز کی جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. یہ سامان ضیافت, جیسے کوئی مہمان آیا تو پہلے ہم پانی پلاتے ہیں نا, نمکین وغیرہ رکھ کے پانی پلاتے ہیں, پھر کھانا دیتے ہیں. تو اللہ سامان ضیافت ہے ہمارے لیے. اللہ اجعلنا منہم. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا, نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. اے نبی, نیکی اور بدی یکساں نہیں. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. یکم مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. اے اللہ ہماری نصیب کھول دے رب العالمین. اب دیکھیں یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس پہ ثابت قدم رہے, تو ان پہ فرشتے کیا ہوتے ہیں, نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ڈر نہ کرو اور غم نہ کرو. تو دیکھیں یہاں دنیا میں جب وہ نازل ہوتے ہیں نا, تو وہ جب بات جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ آنکھ سے ہی دیکھ لیں اور کان سے ہی سن لیں, اور کان میں جو ہے نا وہ آپ کو کوئی بات پھونک دیں اور آپ سن لیں. وہ دل میں اتر کے آپ کو اطمینان دلا دیتے ہیں. جیسے آپ کے دل میں بھی یہ اتر گئی بات, آپ اتار لیں بات کو, اب بالکل پینک نہ ہو کہ کرونا وائرس آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا, اسی پہ کرے گا جس کی موت اللہ نے لکھ دی ہے, ختم بات. تو جب آپ اس کو جتنا یقین رکھیں گے اتنے ہی فرشتے آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو کبھی ڈگمگ نہیں ہونے دیں گے. آپ اپنی ساری پریکاشنز لے لیں, جو نیچرل پریکاشنز ہے وہ لیتے رہیں, امیونٹی پہ آپ کام کرتے رہیں, لیکن اس کے ساتھ کیا کریں, اپنی فرما برداری اللہ سے جوڑے. جو کرنے کا کام ہے وہ جلدی جلدی کریں, کیونکہ کسی کو مرنا ہے, اگر لکھ گئی ہے بات تو کوئی کے روکے, کوئی کے بچائے بچنے والی نہیں ہے. دوسری بات یہ رہے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھ لیجیے کہ جیسی مرنے کی, یہ تو زندگی بڑی چھوٹی سی مختصر سی تھی, اتنی کہ لوگ پوچھیں گے کتنا دن رہے, تو کوئی بولے گا 1 گھڑی 2 گھڑی, کوئی بولے گا صبح سے لے کے شام تک تھے. اتنی دن کے لیے کہا ہے وہ اتنا داؤ لگا رہے ہیں. تو اللہ جہاں پہ ابدی زندگی ہے, جہاں ہمیشہ رہنا ہے, تو وہاں پہ فرشتہ موت کے وقت بھی اہل ایمان کا استقبال کرتے ہیں, قبر میں بھی, برزخ میں بھی, اور جس روز قیامت ہوگی, اور اس روز ابتدائے حشر سے جنت میں پہنچنے تک, یعنی وہ میزان اور پھر بعد میں صراط, وہ ہر جگہ تک یہ فرشتہ آپ کا رہے گا. اور وہ آپ کے کیا کرے گا, وہ آپ کو ہر غم سے, ہر فکر سے آزاد رکھے گا. اس کو سمجھنے کے لیے آپ میری آڈیو بک جو میں نے پہلے شروع کی تھی, جب زندگی شروع ہوگی, اس کو سن لیجئے. آپ کو بہت سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے آخرت میں اللہ حساب لے گا اور کہاں تک کیسے ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کو آپ ضرور سنیے گا. پھر اللہ کہہ رہا ہے اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا. یعنی اچھی بات, سب سے اچھی بات اللہ کہہ رہا ہے, اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے. دیکھیں اللہ نے یہ نہیں بولا کہ اللہ کی طرف بلائے اور ختم, عمل بھی اتنا ہی ہو. تو اللہم اجعلنا منہم, اے اللہ ہمارے اعمال کو بہت اچھا کر دے. اللہ ہم بھی بڑے محتاج ہیں, اللہ رب العالمین اگر تو نے علم دے دیا ہے تو اب عمل کی پوری توفیق دے رب العالمین. اور اب کہا کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فرما بردار. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی, نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے, تو تم اس بدی کو نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. یعنی لوگوں نے آپ کے ساتھ تو برائی کی, لوگوں نے تو آپ کے ساتھ بڑا مسئلہ کیا ہوا ہے, لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, آپ اگنور کریں اور آپ کیا کریں, ان کے ساتھ جو بھی بات ہے وہ آپ اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہ دیں.
اب صبر کریں اور کیا کریں، اس کی طرف سے منہ موڑیں اور جو خیر کر سکتے ہیں وہ کریں. جس نے جو کیا وہ اپنا بھگت لے گا، ہمیں نہیں کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نا دوسرے سے تو نپٹنا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے قریب کے لوگ جب کرتے ہیں تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. مگر اس وقت بھی کیا کرنا چاہیے، انسان کو صبر کرنا چاہیے اور ایک بہترین صبر کرنا چاہیے. اس کا اجر بھی اللہ بہترین دیتا ہے، اس کا رزلٹ بھی اللہ بہت بہترین دیتا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ کیا ہوتا ہے، یہ صفت نہیں نصیب ہوتی ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. تو جتنا صبر ہوگا اتنا آپ کریں گے، جتنا کم رہے گا اس کے اندر انشاءاللہ، کیونکہ انسان تو ہر لمحے سیکھتا رہتا ہے. اب دیکھیے، اب 30 کی ایج میں کچھ اور رہے ہوں گے، 40 کی ایج میں کچھ اور رہے ہوں گے، 50 کی ایج میں کچھ اور رہیں گے. اسی لیے اللہ نے تمام رسولوں کو بھی دیکھیے 40 سال کے بعد نبوت دیتا ہے، کیونکہ انسان کے اپنے اعمال پہ اس کی عمر کا جو ہے بہت زور رہتا ہے. تو آپ جتنی، اسی لیے کہا گیا نا کہ جو نوجوان لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ کو بہت پسند ہے. تو جو نوجوان طبقہ ہے جنہوں نے جلدی قرآن کی طرف آ گئے تو بہت خوش نصیب لوگ ہیں. آپ جلدی سے آئیں، اس علم کو بڑھائیں، اپنے عمل کو بڑھائیں انشاءاللہ. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے مگر ان لوگوں کو جو نصیبے والے ہیں. تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو نصیب والے ہوں. میں اپنی بات اس دعا کے ساتھ ختم کر رہی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ، بے شک میں تیری نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے اور تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ مانگتی ہوں. جزاک اللہ خیر. شکراً.